ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو دیانتدار، مخلص اور علم کا شوقین تھا۔ اس کے والدین نے اسے بچپن سے ہی توحید کی تعلیم دی اور اسے بتایا تھا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن گاؤں کے اکثر لوگ توہمات اور جھوٹے عقیدوں میں مبتلا تھے۔ گاؤں کے درمیان ایک قدیم درخت تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ وہاں چراغ جلاتے، چلاوے چلاتے اور اپنی حاجات کے لیے درخت سے فریاد کرتے۔ احمد کو اس بات پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ لوگ اللہ کے بجائے ایک بے جان درخت کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ایک دن احمد نے اپنے دوست سلمان سے کہا، سلمان، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب غلط ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، پھر یہ لوگ ایک درخت سے کیوں امید لگاتے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، احمد، میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے، لیکن گاؤں کے لوگ ہمیں سمجھنے نہیں دیں گے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو توحید کا پیغام دے گا۔ اس نے قرآن کی آیات اور نبی کریم کی احادیث کا مطالعہ کیا تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک جمعے کے دن احمد نے گاؤں کی مسجد میں لوگوں سے خطاب کیا، میرے عزیزو، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن ہمیں بار بار شرک سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے، پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں اور ایک بے جان درخت کے سامنے جھکنے لگتے ہیں؟ کیا وہ درخت ہماری دعائیں سن سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیں رزق دے سکتا ہے؟ نہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ متاثر ہوئے، لیکن کئی لوگوں نے احمد کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، احمد، یہ ہمارا پرانا عقیدہ ہے، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ درخت ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے اور اس میں برکت ہے۔ احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور انہیں توحید کا مطلب سمجھایا۔ آہستہ آہستہ بچوں نے اپنے والدین کو سمجھانا شروع کیا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے درخت کے پاس جا کر دعا کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ احمد نے ان کے بیٹے کو مشورہ دیا کہ وہ اللہ سے دعا کرے اور دوا لے۔ بزرگ جلدی صحت یاب ہو گئے۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ حقیقی مدد صرف اللہ سے ہی ملتی ہے۔ انہوں نے درخت کے پاس چلاوے چلانے اور وہاں عبادت کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ احمد نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ اب توحید کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، جہاں قرآن، حدیث اور اسلامی عقائد کی تعلیم دی جاتی۔ مدرسے میں احمد نہ صرف بچوں کو تعلیم دیتا بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہفتہ وار درس کا اہتمام کرتا۔ اس کے دروس میں وہ شرک کے نقصانات اور توحید کی فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے گئے اور ان کے عقائد میں پختگی آنے لگی۔ اگرچہ زیادہ تر گاؤں والے اب توحید کی طرف مائل ہو چکے تھے، لیکن چند لوگ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ وہ احمد کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن ان لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ احمد گاؤں کے بزرگوں کی روایتوں کا دشمن ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ احمد کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے صبر سے کام لیا۔ اس نے قرآن کی آیت یاد کی، آنوے اللوے میں الصبرننے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے ان افواہوں کو غلط ثابت کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ احمد کی نیت صاف ہے اور وہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں ایک زوردار طوفان آیا جس نے پرانے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جسے لوگ پہلے عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں کے باقی ماندہ لوگ بھی ہدایت پا گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ درخت نہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کی۔ وہ سب احمد کے پاس آئے اور اس سے معافی مانگی۔ احمد نے ان سے کہا، بھائیو، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ہمیں اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ ہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ مکمل طور پر توحید پر قائم ہو چکے تھے۔ انہوں نے مدرسے کو مزید وسیع کیا اور وہاں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا۔ احمد گاؤں کے بچوں کو نہ صرف دینی تعلیم دیتا بلکہ دنیاوی علم کے لیے بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتا۔ گاؤں کے لوگ احمد کی عزت کرتے اور اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم حق پر ہوں اور اللہ پر توکل کریں تو کوئی بھی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ توحید انسان کی زندگی کو روشنی عطا کرتی ہے
और शिर्क से बचना ही कामयाबी की कुंजी है। हमें चाहिए कि दूसरों को भी नरमी और हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाएं और सब्र से काम लें। गांव में तब्दीली का ये सिलसिला सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं रहा बल्कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बेहतरी आने लगी। अहमद ने कुरान और संत की रोशनी में गांव वालों को ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई दी। अहमद ने ज़िकू और सदक़े की अहमियत पर जोर दिया। गांव के अमीर लोग अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में बांटने लगे, जिससे गुर्बत में कमी आई और मुआशरा ज़्यादा खुशहाल हो गया। अहमद ने ये बात वाज़े की कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। गांव के लोगों ने अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलवाना शुरू किया, जिससे गांव में इल्म और शऊर की रोशनी फैल गई। वक्त गुजरने के साथ अहमद का किरदार गांव के हर फर्द के लिए एक मिसाल बन गया। लोग इसे न सिर्फ एक मुअल्लिम बल्कि एक रहनुमा और मुशीर समझते थे। अहमद का रवैया हमेशा नरम, मुशफ़िक़ और लोगों के दिल जीतने वाला होता था। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता और हिकमत से बात करता था। यही वजह थी कि लोग इसकी बातों को दिल से कबूल करते थे। एक दिन अहमद को करीब के गांव से दावत मिली जहां लोग भी शिर्क और तवहुमात में मुब्तला थे। अहमद वहां गया और वही हिकमत और महब्बत से लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। जल्द ही इस गांव में भी तब्दीली आना शुरू हो गई और लोगों ने शिर्क को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू किया। अहमद ने अपनी ज़िंदगी इस बात के लिए वक्फ कर दी कि लोगों को हक़ का रास्ता दिखाया जाए। इसने न सिर्फ गांव के नौजवानों को तैयार किया बल्कि उनमें से कुछ को मुख्तलिफ गांव भेजा ताकि वो भी तौहीद का पैगाम पहुंचाए। इस तरह अहमद का पैगाम एक गांव तक महदूद न रहा बल्कि पूरे इलाके में फैल गया। सालों की मेहनत और लगन के बाद एक दिन अहमद इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी वफ़ात पर पूरा गांव गमज़दा था, लेकिन लोग शुक्रगुजार भी थे कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा रहनुमा अता किया। अहमद की कब्र पर लोग आकर दुआ करते, लेकिन इसकी तालीमात के मुताबिक वो कब्र को इबादत की जगह नहीं बनाते थे। अहमद की कायम करदा मस्जिद और मदरसा आज भी मौजूद थे। गांव के लोग इसकी तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अहमद की मीरास इसके शागिर्दों के ज़रिए ज़िंदा रही और इसके पैगाम की रोशनी दूर दूर तक फैलती गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमान की ताकत से हम किसी भी मुआशरती बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। अगर नीयत खालिस हो और अल्लाह की मदद पर यकीन हो तो सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तौहीद पर अमल करना और शिर्क से बचना हर मुसलमान की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और संत के मुताबिक ढालें और दूसरों को भी नरमी और महब्बत से इस रास्ते की तरफ बुलाएं। अहमद की वफ़ात के बाद इसके शागिर्दों ने इसके मिशन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी ली। वो जानते थे कि अहमद ने उन्हें जो इल्म दिया है इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने गांव के मदरसे को मज़ीद बेहतर किया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिला देना शुरू किया। शागिर्दों में से एक सलमान, जो अहमद का सबसे करीबी दोस्त और शागिर्द था, गांव का इमाम बन गया। सलमान ने अपने उस्ताद की तरह महब्बत और हिकमत के साथ लोगों को दीन की तालीम देना शुरू की। वो अहमद के अंदाज में तौहीद के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता और उन्हें शिर्क के खतरात से आगाह करता। अहमद के शागिर्दों ने गांव से बाहर के इलाकों में भी दावत का काम शुरू किया। वो करीबी गांव और शहरों में जाकर लोगों को तौहीद की अहमियत बताते और उन्हें कुरान और संत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की दावत देते। उनके इखलास और महब्बत ने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए और पूरे इलाके में एक दीनी बेदारी की लहर दौड़ गई। अहमद के कायम करदा मदरसे को अब एक जामिया में तब्दील कर दिया गया था। गांव के लोग इसमें अपना वक्त और माल खर्च करते ताकि ये इदारा मज़ीद तरक्की करे। जामिया में न सिर्फ दीनी तालीम दी जाती बल्कि जदीद उलूम जैसे रियाजी, साइंस और ज़ुबानों की तालीम भी दी जाने लगी। ये देखकर लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए दूर दराज से भेजने लगे। वक्त गुजरने के साथ अहमद की मेहनत के समरात पूरे इलाके में नज़र आने लगे। लोग अब किसी भी मुश्किल हाजत के लिए सिर्फ अल्लाह से रुजू करते थे। उन्होंने तमाम झूठे अकायद, तवहुमात और शिर्क के अमाल को तर्क कर दिया था। दो गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ महब्बत, इंसाफ और भाईचारे के साथ रहने लगे। आपस के झगड़े ख़त्म हो गए और एक मजबूत कम्युनिटी वजूद में आ गई। 3 गांव के नौजवान तालीम याफ्ता और बासलाहियत हो गए थे। वो न सिर्फ दीन के इल्म में माहिर थे बल्कि दुनियावी इल्म में भी आगे बढ़ रहे थे। उनमें से कई नौजवान उलमा, डॉक्टर्स और असातिज़ा बनकर मुआशरे की खिदमत करने लगे। अहमद की वफ़ात के कई साल बाद
اس کے شاگردوں اور گاؤں کے لوگوں نے اس کے اعزاز میں ایک یادگاری تقریب منعقد کی۔ اس تقریب میں اس کی خدمات کو یاد کیا گیا اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ لوگ آج بھی اسے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ احمد کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک شخص اگر خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کرے تو وہ کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ توحید کی دعوت نہ صرف انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ ہمیں بھی احمد کی طرح صبر، حکمت اور اخلاص کے ساتھ دین کا پیغام پھیلانا چاہیے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ احمد کے شاگردوں نے گاؤں سے باہر نہ صرف قریبی علاقوں میں کام کیا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا پیغام دور دراز کے شہروں اور یہاں تک کہ بیرون ملک بھی پہنچا۔ ان کے تردعوت میں احمد کی تربیت جھلکتی تھی، محبت، حکمت اور نرمی۔ جامعہ کے شاگردوں نے مختلف علاقوں میں علمی کانفرنسز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جن میں توحید کے فلسفے، شرک کے نقصانات اور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ ان کانفرنسز میں نوجوانوں اور اسکالرز نے بھرپور حصہ لیا اور یہ تحریک ایک مشہور اصلاحی تحریک میں بدل گئی۔ جامعہ کے علماء نے احمد کے انداز میں لکھی گئی کہانیوں اور مضامین کو کتابی شکل دی۔ یہ کتابیں لوگوں کو توحید کی اہمیت سمجھانے کے لیے بہترین ذریعہ بن گئیں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئیں۔ ان کتابوں نے دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ احمد کے شاگردوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا، ویب سائٹس اور ویڈیو چینلز کے ذریعے توحید کا پیغام عام کیا۔ انہوں نے قرآن کی آیات اور نبی کریم کی احادیث کو آسان زبان میں لوگوں تک پہنچایا۔ ان کے پیغامات نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ ایک دن جامعہ کے ایک شاگرد نے احمد کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا حق کی روشنی، ایک عام انسان کی غیر معمولی جدوجہد۔ یہ کتاب دنیا بھر میں مشہور ہوئی اور کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی۔ مختلف ممالک کے لوگوں نے احمد کے بارے میں جانا اور اس کے کام کو سراہا۔ بین الاقوامی تنظیموں نے احمد کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا کہ ایک مخلص انسان کس طرح دنیا میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ احمد کی کہانی کے ذریعے کئی لوگ توحید کے پیغام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ جامعہ نے دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی شاخیں قائم کیں۔ یہ مراکز صرف تعلیمی نہیں تھے بلکہ سماجی اصلاح کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ ان مراکز میں ایک، لوگوں کو دینی اور دنیاوی دونوں علوم فراہم کیے جاتے تھے۔ دو، غریبوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور بیماروں کے علاج کے لیے اقدامات کیے جاتے تھے۔ تین، لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک استاد کا کردار صرف تعلیم دینے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے معاشرے میں اصلاح کی بنیاد رکھتا ہے۔ احمد کے شاگردوں نے اس کے مشن کو زندہ رکھا اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ احمد کے مشن کی بدولت کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں امن و سکون پھیلایا۔ یہ کہانی نہ صرف احمد کی کامیابی کی ہے بلکہ یہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو حق کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، والوزنے جے داوافن میں حلینے ادنینے آمس آبالنے، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ احمد کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر تھی اور اس کا مشن ایک یاد دہانی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائے تو ہماری محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ احمد کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا پیغام ہر اس دل میں زندہ رہے گا جو توحید پر یقین رکھتا ہے۔ احمد کی زندگی کا اثر محض گاؤں اور اس کے شاگردوں تک محدود نہیں رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے کام کو ایک تحریک کا درجہ حاصل ہو گیا جو حق کی روشنی تحریک کہلائی۔ اس تحریک کا مقصد نہ صرف توحید کا پیغام پھیلانا تھا بلکہ معاشرتی اصلاح، علم کی ترویج اور اخلاقی اقدار کو زندہ کرنا بھی تھا۔ تحریک نے چند اصولوں پر اپنی بنیاد رکھی۔ ایک، اللہ کی وحدانیت اور شرک سے اجتناب کی تعلیم دینا۔ دو، ہر فرد کو دینی اور دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کرنا۔ تین، لوگوں میں صبر، عدل اور نیکی کے جذبات پیدا کرنا۔ احمد کے شاگردوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں نے تحریک کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دیا۔ مختلف ممالک میں حق کی روشنی تحریک کے تحت درج ذیل منصوبے شروع کیے گئے۔ ایک، دنیا کے کئی پسماندہ علاقوں میں مساجد اور دینی مراکز قائم کیے گئے جہاں لوگ عبادت اور تعلیم حاصل کرتے۔
2 गरीब बच्चों के लिए मुफ्ती स्कूल और कुरान क्लासेस का इनेकाद किया गया। 3 तहरीक के ज़ेर एहतमाम फलाही इदारे कायम किए गए जो ज़लज़लों, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में मुतासरीन की मदद करते। अहमद की तहरीक में नई नस्ल का किरदार बहुत अहम था। नौजवानों को इस तहरीक की बुनियाद समझाकर उनमें क़ियादत के जज्बात पैदा किए गए। वो दुनिया भर में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और इज्तिमारात में शिरकत करते और तौहीद की दावत देते। उनकी तवानाई और इखलास ने तहरीक को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। तहरीक के असरात दूर रस और गहरे थे। बहुत से इलाकों में शिर्क और बिदआत का खात्मा हुआ और लोग तौहीद पर मजबूती से कायम हो गए। इल्म की तरवीज के नतीजे में मुसलमानों के अंदर खुद एतमादी और तरक्की की उमंग पैदा हुई। तहरीक के ज़ेर असर लोग ज़्यादा दयानतदार, इंसाफ पसंद और समाजी भलाई के कामों में मसरूफ़ हो गए। अहमद का एक छोटा सा कदम एक आलमी तहरीक में बदल गया जो कई नस्लों तक जारी रही। इसकी बुनियाद इखलास, अल्लाह पर भरोसा और मुसलसल मेहनत थी। ये तहरीक आज भी लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह के दीन के लिए मुखलिस होकर काम करना कभी ज़ाय नहीं जाता। हर इंसान अपनी कोशिश से दुनिया में रोशनी फैला सकता है, चाहे वो कितना ही छोटा अमहदूद क्यों ना हो। आखिर में ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रख, हमें शिर्क और बिदआत से बचा और हमारे दिलों में दीन की खिदमत का जज्बा पैदा कर। हमें अहमद की तरह एक मशल राह बना दे ताकि हम भी तेरे दीन की खिदमत कर सके। आमीन। अहमद की कहानी हर मोमिन के लिए एक सबक है कि खुलूस नियत और हक की राह पर साबित कदमी दुनिया में बड़ी तब्दीली ला सकती है। हमें भी अपनी ज़िंदगी को कुरान और संत की रोशनी में गुजारना चाहिए और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए। यही हमारी असल कामयाबी है। अहमद की ज़िंदगी और इसकी तहरीक की बुनियाद पर एक मुकम्मल तब्दीली का आगाज़ हुआ जो न सिर्फ इसके गांव बल्कि दुनिया भर में फैल गई। अहमद की तालीमात के असरात ने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी और इसकी जिदोजहद का सफ़र अभी तक जारी था। अहमद के शागिर्दों और इसकी तहरीक के पैरोकारों ने इसके मिशन को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसकी असल रूह को भी अगली नस्लों तक मुंतकिल किया। अहमद के शागिर्दों के साथ साथ इसकी तालीमात ने नई नस्ल के अफराद को भी मुतासिर किया। गांव के नौजवानों में एक नई रूह पैदा हुई जिन्होंने न सिर्फ अपने गांव में बल्कि दूर दराज इलाकों में जाकर अहमद की तालीमात को फैलाया। ये नौजवान बेशुमार सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। एक नौजवानों ने मुख्तलिफ मदारिस और तरबियती वर्कशॉप्स के ज़रिए तौहीद और इस्लामी उसूलों के बारे में लोगों को आगाह किया। उनकी कोशिशों से कई अफराद ने अपने अकायद को दुरुस्त किया और शिर्क से बचने की कोशिश की। 2 नई नस्ल ने तालीम को अव्वलीन तरजीह दी। उन्होंने गांव और शहर भर में तालीमी इदारे कायम किए और यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस और जदीद तालीम के शुबों में भी अपनी जगह बनाई। 3 नौजवानों ने अहमद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए गांव में मुआशरती इस्लाहात की रहनुमाई की। उन्होंने गैर इस्लामी रसूमात, बिदात और बेशुमार छोटी बड़ी गलत फहमियों को ख़त्म करने की कोशिश की। 4 अहमद के पैरोकारों ने फलाही इदारों का क़याम अमल में लाया जहां सेहत की खिदमात, यतीमों की देखभाल और गरीबों के लिए इमदाद फराहम की जाती। ये इदारे आज भी लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं और अहमद की तालीमात का अमली नमूना बने हुए हैं। अहमद के पैगाम ने आलमी सतह पर असरात छोड़े और दुनिया भर में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में इस तहरीक की हिमायत हासिल की। बैन अल-अक़वामी सतह पर अहमद की ज़िंदगी और इसके काम के बारे में किताबें और मकाले लिखे गए। इसकी ज़िंदगी को एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया कि एक फ़र्द किस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अमल से दुनिया में तब्दीली ला सकता है। दुनिया भर में तौहीद और शिर्क से बचाव के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स मुनक़िद किए गए। उनमें अहमद की ज़िंदगी को एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया ताकि लोग इससे सबक ले सके। अहमद की ज़िंदगी का मकसद था कि लोगों को अल्लाह की हिदायत तक पहुँचाया जाए और शिर्क से बचने की कोशिश की जाए। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी राहत आ शोहरत की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा अपने मकसद की तकमील की जदोजहद की। अहमद का आखिरी पैगाम था, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना, तौहीद के रास्ते पर चलना और इंसानों को हिदायत देना हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। इसकी इस सादा मगर ताकतवर बात ने पूरे इलाके के लोगों की ज़िंदगी बदल दी और इसका असर न सिर्फ इसके गांव बल्कि पूरे दुनिया में दिखाई दिया। अहमद की ज़िंदगी का एक अहम पहलू ये था कि इसने न सिर्फ अपने पीछे एक मिशन छोड़ा बल्कि इस मिशन को ज़िंदा रखने के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम किया। इसके शागिर्द, दोस्त और इसके बाद आने वाली नस्लें आज भी इसके मिशन पर अमल पैरा हैं।
اس کی تعلیمات کے ذریعے ہر فرد نے اپنے اندر تبدیلی لائی اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی فرد کی کوشش اور خلوص اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ پورے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ احمد کی زندگی اور اس کے مشن کا اثر آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچائیں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ احمد کی تحریک کی بنیاد اس کے علم، اخلاص اور سچائی پر تھی اور اس کا اثر دنیا بھر میں پھیلتا گیا۔ احمد کا مقصد تھا کہ وہ صرف اپنے گاؤں تک محدود نہ رہ کر ایک عالمی سطح پر توحید کا پیغام پہنچا سکے، اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ احمد کی تحریک کے تحت جہاں اس کے شاگردوں اور پیروکاروں نے جدید علم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو بھی اہمیت دی، وہیں دنیا بھر میں تعلیمی اداروں کا جال بچھایا گیا۔ ان اداروں میں نوجوانوں کو علمی ترقی کے ساتھ ساتھ دینی شعور بھی دیا گیا تاکہ وہ اپنی دنیاوی اور دینی زندگی میں توازن برقرار رکھ سکے۔ احمد نے ہمیشہ اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کی اور دوسروں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی۔ اس کی تحریک نے فلاحی اداروں کا آغاز کیا، جو آج بھی دنیا بھر میں غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے تاکہ لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ احمد کے شاگردوں نے اسلامی ثقافت اور روایات کو جدید دور میں زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ احمد کی تحریک کے اثرات نے مختلف عالمی اداروں میں بھی جگہ بنائی۔ وہ ادارے جو انسانی حقوق، تعلیم اور فلاحی کاموں میں مصروف تھے، انہوں نے احمد کی تعلیمات کو اپنے کام میں شامل کیا۔ احمد کی تحریک نے مختلف عالمی تنظیموں جیسے یونیسیف، IHRH، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیڈ کوارٹر اور دیگر فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ان اداروں نے احمد کے نظریات کو اپنے پروجیکٹس میں شامل کیا اور شرک سے بچاؤ کے لیے نئے پروگرامز ترتیب دیے۔ احمد کی تحریک نے اسلامی تنظیموں کے درمیان روابط کو مزید مضبوط کیا اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا عمل شروع کیا۔ مختلف ملکوں میں اسلامی تنظیمیں اس تحریک کی رہنمائی میں اپنی سرگرمیاں انجام دینے لگے۔ احمد کی زندگی کا سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ سچائی پر قائم رہنا، محنت سے کام کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہر شخص کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس نے نہ صرف توحید کی دعوت دی بلکہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا۔ احمد نے ہمیشہ سچ کو ترجیح دی۔ اس کا یقین تھا کہ سچائی ہی انسان کو حقیقی سکون اور کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں لیا۔ احمد نے اپنی زندگی کی جدوجہد میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کی محنت اور استقامت نے اسے کامیابی کے بلند مقام تک پہنچایا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ محنت کا کوئی نام البدل نہیں ہے۔ احمد کا یقین تھا کہ انسان کو اپنی تمام تر محنت اور وسائل اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ اس نے کبھی بھی اپنی محنت کا نتیجہ اللہ پر چھوڑا اور یقین کیا کہ اللہ کی رضا میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔ احمد کی تحریک کا اختتام نہیں ہوا بلکہ یہ ایک ایسی روشنی بن چکی ہے جو مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی زندگی کا پیغام آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ دنیا بھر میں ایک نیا شعور پیدا کیا جس سے لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ آج بھی اس کی تحریک کے پیروکار اور شاگرد اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کا پیغام دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ احمد کی زندگی اور اس کی تحریک ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے پر ثابت قدم ہو، سچائی کے ساتھ محنت کرے اور اخلاص کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرے، تو اس کی زندگی کا اثر نہ صرف اس کے اپنے معاشرے بلکہ پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی احمد کی طرح اپنی زندگی کو توحید کی تعلیمات پر استوار کرنے اور دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ احمد کی کہانی ایک فرد کی کامیابی کی نہیں، بلکہ ایک عالمی تحریک کی کامیابی کی کہانی ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ احمد کی تحریک آج بھی مختلف سطحوں پر جاری ہے اور اس کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑتا رہے گا۔ اگرچہ احمد اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن اس کا پیغام اور اس کی تعلیمات ایک ابدی روشنی بن چکی ہیں۔ اس کا مشن آج بھی اس کے شاگردوں اور پیروکاروں کے ذریعے جاری ہے اور اس کی تحریک کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل محنت کی جا رہی ہے۔
آنے والی نسل کے نوجوانوں نے احمد کے مشن کو اپنے دل و جان سے قبول کیا اور اسے نئی جہتوں میں پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ نوجوانوں نے احمد کی تعلیمات کو نہ صرف اپنے ذاتی عمل میں اپنایا بلکہ اسے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ویب سائٹس اور ویڈیوز کے ذریعے دنیا بھر تک پہنچایا۔ ان نوجوانوں نے اپنے پیغامات میں توحید کی اہمیت، اسلام کے بنیادی عقائد اور معاشرتی اصلاحات پر زور دیا۔ ایک احمد کی تحریک کے پیروکاروں نے اپنے پیغامات کو سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلایا۔ ان ویڈیوز اور مضامین میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام زبان میں سمجھایا گیا تاکہ ہر شخص اسے اپنی زندگی میں اپنا سکے۔ اس طرح ایک نیا دور آیا جس میں توحید کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچنے لگے۔ احمد کے شاگردوں نے نوجوانوں کو قیادت کے مواقع فراہم کیے۔ اس سے نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں ابھری اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں اصلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ نوجوانوں نے احمد کی طرح اس بات کو سیکھا کہ ایک شخص کی محنت اور لگن سے ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ احمد کی تحریک نے نہ صرف افراد کی زندگیوں کو بدل دیا بلکہ اس نے پورے معاشرے کی ذہنیت میں تبدیلی پیدا کی۔ اس کی تعلیمات کی بدولت معاشرتی اصلاحات کی ایک لہر چلی جس میں لوگوں نے اپنے عقائد اور اعمال کو درست کیا۔ ایک احمد کی تحریک نے معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی اور امن کی فضا پیدا کی۔ اس تحریک کے ذریعے لوگوں نے سیکھا کہ توحید کے پیغام کی بنیاد پر مختلف فرقوں اور مذاہب کے درمیان تعاون اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ احمد کی تحریک نے نہ صرف روحانی بلکہ معاشی ترقی میں بھی حصہ ڈالا۔ اس کے پیروکاروں نے کاروبار میں ایمانداری، محنت اور اخلاص کو اہمیت دی، جس سے نہ صرف ان کی زندگی میں سکون آیا بلکہ معاشرے میں اقتصادی بہتری آئی۔ فلاحی منصوبوں کی بدولت لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے اور غربت میں کمی آئی۔